بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 331 اور اس کی دوسری قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ ناظرین، ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ۔ ناظرین، غزوے کا سبب، اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، مکے میں خطرے کا اعلان، جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری، مکی لشکر کی تعداد، قبائل بنو بکر کا مسئلہ، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ یہ شہ سرخی ہیں اس کی، اور آج کی شہ سرخی ہے اس کے حوالے سے، دوسری قسط کے حوالے سے، جیش مکہ کی روانگی، پیج ہے 282۔ ناظرین، مین ہے یہ غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ الرحیق مختوم، اس کتاب کا ٹائٹل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرمان برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 331 اور آج اس کی دوسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اسیری اعتبار افزا، جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیساں ہے زنداں صدف سے ارجمند۔ مشک اظفر چیز کیا ہے، ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کے نافع آہو میں بند۔ ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت، کم ہیں وہ طاہر کہ ہیں دام و قفس سے بہرہ مند۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلماں کو ہے ننگو مسلماں کو ہے ننگے وہ پادشاہی۔ میرا از شکستن چناں آر نائد، کہ از دیگراں خاصتاً منہ میں آئی۔ مسلماں کو ہے ننگ وہ پادشاہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ویلاگ کا پہلا پوائنٹ، جیش مکہ کی روانگی۔ نارگینی، اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچ کچائے ہوئے کہ رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلے پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی ہے۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جعفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیے۔ نیکسٹ شہ سرخی ہے، قافلہ بچ نکلا۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروائی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھیں۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ دو سوار دیکھے ہیں جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔
ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنے اٹھا کر توڑیں، یعنی میگنیاں، ان کی میگنیاں اٹھا کر توڑیں تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروائی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جعفہ میں موصول ہوا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے علل رغم اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے جاؤ، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شاداں و فرحاں تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدل کر جانب تھا اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلا وادی بدر کی حدود پر جنوبی دھانے کے پاس واقع ہے۔ ناظرین، نیکسٹ شاہ سرخی ہے اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت۔ ادھر مدینے کے ذرائع ابلاغ نے رسول اللہ کو، جب کہ ابھی آپ راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کہ کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکہ کو مدینہ کی چہار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر کوئی بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے مجلس شورا کا اجتماع۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر
کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزتے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ سورت نمبر 8 ہے، 8ویں سورت کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے۔ جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی۔ پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 24۔ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برکے غمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ دران حالانکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمبردار حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع و اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پا مرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ سے عرض کیا، یہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برکے غمات تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔
حضرت سعد کی یہ بات سن کر رسول اللہ پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس گروہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، اس وقت میں واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ شہ سرخی ہے اسلامی لشکر کا بقیہ سفر، جاسوسی کا اقدام، لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات، یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ 2 ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں۔ آنے والے یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سحراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پر ان کے آنسو بہانا کیسا ہے، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے، آنے والے یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے۔